بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کلاس سیکنڈ ایئر آپ گھروں میں بالکل محفوظ اور خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی کلاس ٹیچر مسز حنا امتیاز۔ آج میں آپ کو مطالعہ پاکستان کے فرسٹ چیپٹر کے ڈیٹیل سے پڑھاؤں گی، جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ ایک ٹھوس نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے۔ اب نظریہ پاکستان جو ہے وہ نظریہ اصل میں اسلام ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نظریہ اسلام کیا ہے، اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ نظریہ پاکستان کیا چیز ہے۔ پاکستان کے نظریے کی اساس دین اسلام ہے، جو مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ اسلامی نظام حیات انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی اور معاشرتی شعبوں کے حوالے سے بنیادی اصولوں کا حامل ہے۔ اسلامی نظام قرآن پاک اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث پر استوار ہے۔ یہی نظام ہمارے پیارے وطن پاکستان کی بنیاد قرار پایا۔ اب آپ نے دیکھا اسٹوڈنٹس، ہم نے اب جب یہ بتانا ہے وٹ از دا میننگ آف این آئیڈیالوجی، پھر ہم بتائیں گے اصل میں کہ ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، جو نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا، وہ اصل میں نظریہ اسلام تھا۔ نظریہ اسلام بیٹا کیا ہے کہ پورا دین اسلام ہمیں معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی اور معاشرتی شعبوں کے حوالے سے بنیادی اصول فراہم کرتا ہے، اور ہم پاکستان ایک ایسا خطہ زمین چاہتے تھے جہاں پر ہم دین اسلام کے اصولوں کے مطابق ایک نظام رائج کر سکیں۔ یہ سوچ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ مضبوط ہوتی چلی گئی، اور آخر کار اپنی منزل مقصود کو پانے کے لیے طریقے پاکستان کا آغاز ہو گیا۔ اسلامی مملکت کا قیام ایک مقصد بنا، اور یہی مقصد نظریہ پاکستان کی تخلیق کا باعث بنا۔ اب نظریہ اسلام ہی اصل میں نظریہ پاکستان ہے۔ اس کے اندر جو بڑے بڑے نام جنہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی، ان کے اندر سٹارٹنگ سے میں بتاؤں گی آپ کو، وہ ہیں حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، سر سید احمد خان، علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسی عظیم ہستیوں نے اس پودے کی آبیاری کی۔ ان کا خواب تھا کہ مسلمان اسلامی شریعت، اسلامی معاشرت، اسلامی ثقافت، اسلامی معیشت، اسلامی اخلاقیات پہ مبنی نظام رائج کریں، اور یہ خواب سال ہر سال کی کاوشوں کو اور قربانیوں کے بعد شرمندہ تعبیر ہوگا۔ اب آپ سے جو کوشچن کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ نظریہ پاکستان اصل میں کیا ہے، اس کو ڈیفائن کریں، اس کی امپورٹنس بیان کریں، نظریہ اسلام کی وضاحت کریں، اور آپ نے اس کا انٹروڈکشن دینے کے بعد اس کوشچن پہ سیدھا آ جانا ہے کہ نظریہ وٹ از دا میننگ آف این آئیڈیالوجی، آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن بیان کر دینی ہے آپ نے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ نظریہ پاکستان اصل میں نظریہ اسلام ہے، جس کو آپ ایسے ڈیفائن کریں گے، وٹ از دا میننگ آف این آئیڈیالوجی آف اسلام۔ اصل میں آئیڈیالوجی آف اسلام ہی بنیاد تھی ٹو نیشن تھیری کی، یعنی کہ ہندو اور مسلمان، جن کی رسم و رواج، ثقافت، معاشرت، تہذیب، اخلاقیات، پورا نظام ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس وجہ سے یہ دونوں قومیں آپس میں مل کر نہیں رہ سکتی تھی۔ تب ہی جا کے مسلمانوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے، ہمیں مسلمانوں کو ایک الگ نظام چاہیے، تو اس کو کہتے ہیں ٹو نیشن تھیری۔ اب نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام اور دو قومی نظریہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب آپ سے اگلا نیکسٹ کویشچن کیا جائے گا کہ آپ یہ بتائیں کہ نظریہ پاکستان قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں، یعنی کہ قائد اعظم نظریہ پاکستان کو کیسے دیکھتے تھے، انہوں نے اس کو کیسے وضاحت کی، کیسے ڈیفائن کیا۔ اب آپ دیکھیں بیٹا، یہ لائنز پہ غور سے توجہ کریں۔ پاکستان تو اسی روز ہی وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ 1943 کے سالانہ اجلاس منعقد کراچی میں قائد نے پاکستان اسلام کے باہمی رشتے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہو جاتے ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہوتی ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ ہوتی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یعنی کہ ہمیں جو
ہماری جو بائنڈنگ سٹرونگ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں اسلام ہے، اور اسلام کو ہم پریکٹس کیسے کرتے ہیں؟ قرآن مجید سے، اسلامی تعلیمات سے، سنت سے۔ اب قائد محمد علی جناح نے 1944 میں طلبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تھا، ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں۔ یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں۔ یعنی کہ یہ ہماری بائنڈنگ فورس ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس سے زیادہ ہمیں اور کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کی چال ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں ہم ایک اقلیت بن کر نہ رہیں تو ہمیں بحیثیت ایک مکمل قوم ہمیں اپنی اکثریت کے ساتھ اپنے اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے الگ جو ہے وہ ریاست کا مطالبہ کرنا پڑے گا، تب ہی جا کے مسلمانوں کا سروائیول پاسبل ہے۔ اب آپ سے اس کے بعد جو نیکسٹ کویشچن کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ علامہ اقبال نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کس طرح کی ہے؟ اب آپ کو سب کو پتہ ہے کہ علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد کے موقع پر نظریہ پاکستان کی بھرپور طریقے سے وضاحت کی، اور انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جسے قائد محمد علی جناح نے عملی جامہ پہنایا۔ علامہ محمد اقبال نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ ہندو اور مسلمان ایک مملکت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور مسلمان جو ہیں جلد یا بدیر اپنی جداگانہ مملکت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں ہے۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے۔ یعنی کہ ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ہم تو ہر طریقے سے زبان کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، ثقافت کے لحاظ سے، اپنی تہذیب کے لحاظ سے، ہر طریقے سے برصغیر پاک و ہند میں رہنے والی ایک بڑی مضبوط قوم ہے۔ ہمیں ہندوازم میں ضم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ انگریزوں کو ہر صورت ہمیں ایک الگ ریاست دینی چاہیے، چاہے وہ علاقہ شمال مغرب میں ہو یا کہیں سیپریٹ ایک اسٹیٹ ہمیں دے دی جائے۔ اب اسٹوڈنٹس آپ نے جو تیسرا کویشچن تیار کرنا ہے اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اصل میں ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا نظریہ کیا ہے، پھر ہم نے بتایا نظریہ اسلام کیا ہے، پھر ہم نے آپ کو سمجھایا کہ دو قومی نظریہ کیا ہے۔ ان سب کی بنیاد جو تھی وہ تھا اسلام۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کویشچن نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں۔ اب آپ کو سمجھا دیا گیا کہ نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی سارے وہ ہیں جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ یعنی کہ ہمارا اسلام ہی مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ ہمیں زندگی کے رہنے کے طور طریقے سکھاتا ہے، ہمیں معاشرہ سکھاتا ہے، معیشت سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، یہ تمام چیزیں اسلام کا پورا نظام جو ہے وہ کیسے چلتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کون سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے۔ اب نظریہ پاکستان جو ہے کیونکہ بیس کرتا ہے اسلام کے اوپر، تو پھر نظریہ پاکستان اصل میں اسلام کے تمام عقائد، اسلام کی تمام عبادات جن میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، الہامی کتابوں پر ایمان ہے، یہ تمام جو عبادت ہیں، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں تمام شامل ہے، جہاد شامل ہے۔ یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں نظریہ پاکستان کی بنیاد بنی، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اصل میں نظریہ پاکستان کا جو بیسک کمپوننٹس تھا وہ تھا جمہوری اقدار کو فروغ، جو کہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جمہوریت کو فروغ دیں، ہم عوام کے حقوق کا خیال رکھیں، ہم تمام لوگوں کو مساوی درجہ دیں، تمام لوگ قانون کی نظر میں برابر ہوں، خواہ وہ کسی بھی رنگ سے ہوں، کسی بھی نسل سے ہوں، کسی بھی ذات پات سے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کسی سے کسی قسم کی تفریق نہیں رکھنی چاہیے۔ پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تو یہ تمام جمہوری تصورات جو تھے ان کو عملی صورت دینا ہی ہمارا مقصد تھا۔ 1948 کو سبی کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے قیام پاکستان کی غرض و غایت یوں بیان کی گئی، قائد نے فرمایا، اور ہم اپنی جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح و مشورے سے طے کریں۔ اب اگلی جو پاکستان بننے کی
مین جو ہے وہ اجزاء ہے، یعنی کہ مین کمپوننٹ ہے وہ ہے جمہوری اقدار کو فروغ۔ اس کے بعد آتا ہے معاشرتی انصاف اور مساوات، یعنی کہ اگر آپ کی ریاست کے اندر کوئی بھی اقلیت رہتی ہے تو آپ اس کے ساتھ عدل کریں، اس کے ساتھ مساوات کریں، اس کے ساتھ برابری کریں، اس کی بہبود کا خیال رکھیں۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں سمجھاتا ہے۔ دنیا کی دوسری اقوام ان کے نظام سے متاثر ہو کر ان کی تقلید کرنے لگے، ہمیں ایسا مسلمانوں کو نظام دینا چاہیے جس میں عدل ہو، مساوات ہو، برابری ہو، ذات پات نہ ہو، رنگ نسل کا فرق نہ ہو، زبان اور ثقافت کی تمیز نہ رکھی جائے، سب افراد کے لیے باقاعدہ برابر عدالتی نظام ہو، بیٹے بیٹی میں کوئی فرق نہ ہو، ان کی امیر غریب کی سزا میں کوئی فرق نہ ہو۔ اسلام میں عورت کا مقام جو ہے وہ بہت باوقار ہے۔ عورت ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بیٹی، ہر کردار میں اہم تسلیم کی جاتی ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ تمام وہ تصورات ہیں جو ہمیں اسلام دیتا ہے اور یہی سارے نظریہ پاکستان کی بنیاد بنے۔ شہریوں کے حقوق و فرائض کا تصور۔ ہم ایک ایسی اسلامی ریاست چاہتے تھے جہاں پہ ہم شہریوں کے حقوق و فرائض کو تحفظ فراہم کریں، وہ چاہے کوئی بھی رنگ نسل سے ہو، اس کی جان اور مال، عزت اور آبرو، اس کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ اسلام کہتا ہے کہ ہمیں امیر غریب، گورے کالے، عربی اجمی میں کوئی فرق نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا ہمیں پاکستان کا اصل مقصد یہی تھا کہ تمام انسانوں کو برابر حقوق ملیں، ان کو ترقی کے یکساں مواقع ملیں، ان کو احساس کمتری نہ ہو اور نہ ان کو یہ لگے کہ نسلی برتری کا کوئی احساس موجود ہو، جیسا کہ ہندو اپنے دور میں اپنی ریاست میں ہی کرتے تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں یہی نظام تھا نا کہ ہندوؤں کے اندر بھی بہت ساری ریاستیں تھیں جس کے اندر کچھ اچھوت تھے، کچھ مٹیریلسٹک تھے، کچھ برابر تھے، کچھ امیر تھے، تو وہ ان تمام ذات پات کے ساتھ اسی طریقے کا سلوک رکھتے تھے۔ جو غریب تھا اس کے ساتھ اسی طریقے کا سلوک، جو بہت امیر تھا اس کے ساتھ اسی طریقے کا سلوک۔ لیکن اسلام ہمیں ان ساری چیزوں سے منع فرماتا ہے اور ہم نے نظریہ پاکستان کی بنیاد اس بات کو بنایا تھا کہ ہم جب ایک الگ ریاست کا وجود لے آئیں گے اور اس ریاست کے اندر ہم یہ تمام حقوق فرائض، ہم اپنی ساری چیزیں وہ ڈالیں گے جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا۔ قائد نے بھی یہ بات میں وضاحت فرمائی تھی، پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ اسلام کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والی اقلیتوں کے جان، مال، عزت اور مذہبی روایت کا تحفظ نہ کیا جائے۔ اخوت اور بھائی چارہ مطلب تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کا دکھ سکھ سبھی مسلمانوں کا دکھ ہے اور ان کی خوشی سبھی مسلمانوں کی خوشی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ جب ہم ایک پاکستان ایک اسلامی ریاست بنا لیں گے، یہی اعلیٰ و عرفہ جذبے ریاست کو مضبوط کریں گے اور وہ مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے۔ امید کرتی ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، یعنی کہ آپ کو سٹارٹ سے ایک دفعہ دوبارہ سمجھا دیتی ہوں کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ وٹ از دا میننگ آف این آئیڈیالوجی۔ اصل میں آئیڈیالوجی جو آئیڈیاز کے اوپر بیس کرتی ہے، وہ آئیڈیا تھا اسلامی ریاست کا قیام، اور اسلامی ریاست پاکستان جو تھی وہ بنی اسلام کے نام پہ تھی۔ اب پھر آپ نے یہ بتانا ہے وٹ از دا میننگ آف این آئیڈیالوجی آف اسلام، پھر آپ ڈیفائن کریں گے وٹ از ٹو نیشن تھیری۔ پھر آپ کو اس کے ساتھ 2 کویسچن اور سمجھائے گئے ہیں کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں، اور نظریہ پاکستان کیوں امپورٹنٹ تھا، اس کے اندر کون سے اجزاء تھے، اسلام کے لحاظ سے اس کے اندر کون سے عقائد ڈالے گئے تھے، اس کو آپ نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا کنکلوژن دینا ہے۔ اسٹوڈنٹس آپ کو میں یہ کام دے رہی ہوں کہ جب یہ سارے لیکچر آپ سن لیں تو ان کو لوز شیٹ کے اوپر باقاعدہ نوٹ کریں، ان کے پوائنٹس نکالیں اور اس کو ڈیٹ وائز جو ہے اس کے اوپر لکھا کریں تاکہ جب کالج کھل جائیں تو پھر ہم اس کو چیک کر سکیں۔ امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔